بعد 4 منٹس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں بھارت کے اندر ان کے ایٹمی اثاثے اور ان کے پلانٹس جو ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں. ویڈیو دیکھتے ہیں. Welcome to the nuclear power station of Tarapur, located in Maharashtra. 8-year-old children dying of cancer and sick adults being denied medical reports from government health center here is the norm. The reason: continuous leakage of radiation from this nuclear plant, slowly poisoning innocent villagers to death. Rajasthan, shown for the desert men dances, but known for the high prevalence of cancers and tumors caused by Rajasthan nuclear power station in the region. Madras Atomic Power Station in Tamil Nadu has operated in the past without environmental clearance. As Indian media reports, the plant has a severe leakage problem with its end shields. And as far as Indian claim of nuclear security are concerned, the man employed to guard the reactor recently has killed 3 of his colleagues in a shooting spree. Villagers living in 100-kilometer radius of Kaiga generating station in Karnataka are found suffering from a host of diseases related to the radiations, including cancer. The Narora Atomic Power Station in Uttar Pradesh has the unique honor of causing an accident that came close to joining Chernobyl and Fukushima. In the horrific incident, workers abandoned the heavily smoke-filled control room for 13 hours, leaving no man in charge of controlling this death machine. Another power station in Gujarat that goes by the name Kakrapar has recently in 2011 been cause of yet another radiation leak which left several workers exposed to lethal dose. Their fate today is nothing near healthy. Is the India-US nuclear deal taking the world to a nuclear disaster? Will the civilized world hush the matter up? Or will it speak what is needed at this point of time? If you too do not want the merchants of death to succeed, please support the Twitter hashtag. یہ آپ نے ویڈیو دیکھی. اب اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو کوئکلی کچھ چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ حیران ہوں گے سن کے بھارت کے ایٹمی پلانٹس کے بارے میں. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی شہری آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھارت کے اندر اگر کسی بھی ایٹمی پلانٹ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ یہاں آپ کے گھر تک آئیں گے. اس لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حکومت سے کہیں کہ آپ عالمی سطح پہ یہ بات اجاگر کریں کہ بھارت کے جو ایٹمی اثاثے ہیں پلانٹس ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں. آپ اپنے ایم این اے سے کہیں, آپ اپنی حکومت سے کہیں. آپ کو میں دکھاتا ہوں. تراپور اٹامک پاور اسٹیشن ٹیپس مہاراشٹر میں بالکل سندھ اور کراچی کے ساتھ ہے. یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ اس کی تصویر ہے. یہ یہاں پہ 4000 پلانٹ ورکرز ہیں جنہوں نے اسٹرائک کی تھی پچھلے سال, کام کرنا چھوڑ دیا. چاہے کچھ بھی ہو جائے, پلانٹ میں حادثہ ہو جائے, 4000 پلانٹ ورکرز جو انہوں نے کام چھوڑ دیا, وینٹ آن اسٹرائک. جو ولیجز ہیں, گاؤں کے لوگ ہیں جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں, ان میں بیماریاں پھیل رہی ہیں. یعنی ریڈیشن جو ہے وہ لیک ہو رہی ہے یہاں سے, اور اس کے جو ہیں تفصیلات جو ہیں وہ بہت مطلب میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن بہت سیریس ہیں. میں آپ کو کوئکلی بتا دوں کہ یہ تمام تفصیلات جو ہیں کل ہمارے فیس بک پیج پر یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی. اگر آپ مزید تفصیل میں جانا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکیں گے. تو یہ تھا تاراپور اٹامک پاور اسٹیشن. اگلا آپ دیکھیں راجستھان اٹامک پاور اسٹیشن ریپس, یہ راجستھان میں ہے. اگین پاکستان کی بالکل بارڈر کے ساتھ ہے. یہاں پہ ہائی پریولنس آف کینسر اور ٹیومرز ان پیپل لیونگ ان راجستھان پلانٹ, یعنی اس پلانٹ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان میں کینسر اور ٹیومر جو ہے کہ کیسز جو ہیں وہ ابھر رہے ہیں. اور یہ آپ کے تھر کا جو علاقہ ہے سندھ کا, اور جنوبی پنجاب ملتان کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں یہ سب راجستھان سے ملتے ہیں. یہ تمام آگے چل کے یہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے راجستھان اٹامک پاور اسٹیشن, اس کی بھی آپ تصویر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. پھر ہے مدراس اٹامک پاور اسٹیشن میپس, تامل ناڈو میں ہے, یہ جنوبی ساؤتھ انڈیا کے اندر ہے. یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ plant has operated in the past without environmental clearance. Environmental clearance اس کو پلانٹ کو ملی ہی نہیں ہے. Serious problems in the storage of heavy water and helium. Serious problems ہے. اس کے بعد کیا ہے ان میں heavy water has been frequently leaking from the plant.
Plant has a severe leakage problem with its end shields which seal the reactor core off from the rest of them. मतलब ये टेक्निकल इश्यूज हैं ये. प्लांट्स गार्ड, सबसे जो अहम बात है इस प्लांट में जो तमिलनाडु में ये है कि पिछले साल एक गार्ड ने अचानक अपनी गन जो है निकाली और 3 कॉलीग्स को जो है वो शूटिंग स्प्री में, प्लांट्स गार्ड किल्स 3 कॉलीग्स इन अ शूटिंग स्प्री, अपने 3 कॉलीग्स को मार दिया. मतलब यानी ये एक न्यूक्लियर प्लांट के अंदर इतना बड़ा ये इंसिडेंट और ये वाकया होता है. तो ये है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन. उसके बाद है कायगा जनरेटिंग स्टेशन KGS कर्नाटका में, ये भी साउथ इंडिया के अंदर. यहां पे क्या इशू है? विलेजर्स लिविंग इन द 100 किलोमीटर रेडियस आर सफरिंग फ्रॉम अ होस्ट ऑफ डिजीजेस रिलेटेड टू रेडिएशन इंक्लूडिंग कैंसर. यानी 100 किलोमीटर के अंदर अंदर इस प्लांट से जो लोग रह रहे हैं, गांव हैं, वहां पे कैंसर के केसेस आ रहे हैं. फिर है कुदनकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन. ये कहां पे है? ये भी तमिलनाडु के अंदर है. यहां पे भी कैंसर के केसेस आ रहे हैं तमाम उन गांवों के अंदर जो इर्द गिर्द हैं. इन सब की आप ये साथ साथ तस्वीरें भी देख रहे हैं. फिर आपके पास है आखिर में नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन नैप्स. ये उत्तर प्रदेश में है. ये बिल्कुल दिल्ली के साथ जो इलाका, जो सूबा है भारत का, वहां पे क्या है? एन इंसिडेंट दैट केम क्लोज टू जॉइनिंग चेरनोबिल एंड फुकुशिमा. चेरनोबिल जो रूस में हुआ है और फुकुशिमा जो जापान में हुआ है, 2 बड़े न्यूक्लियर हादसा जो हुए थे, उनकी बराबर का एक हादसा होने जा रहा था नरोरा के अंदर. ये जो एटॉमिक, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. अच्छा, इसके अलावा इन एन एक्सीडेंट वर्कर्स डिजर्टेड द स्मोक फिल्ड कंट्रोल रूम फॉर 13 आवर्स. 13 घंटे के लिए इस नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि दिल्ली के करीब है, 13 घंटे के लिए जो वहां पे स्टाफ है वो कंट्रोल रूम इस पावर प्लांट का छोड़ के भाग गया क्योंकि वहां पे धुआं भर गया था. तो इतना बड़ा हादसा वहां पे हुआ है. उसके बाद आखिर में है करकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन, गुजरात में है. मोदी साहब का अपना जो सूबा है, वहां पे रेडिएशन लीक हुई है करपारकर एटॉमिक पावर स्टेशन में 2011 में. सेवरल वर्कर्स एक्सपोज टू रेडिएशन. इसकी भी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. तो ये है लिस्ट इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, जिनमें मेजोरिटी जो मैंने आपको मेंशन की है वो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है. तो हमारे लिए भी ये एक कंसर्न का बायस है. इसके बाद जो है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कुछ खुद हम गलत बातें नहीं बता रहे. मैं ये बातें जो आपको बता रहा हूं ये पाकिस्तानी अखबारात में पब्लिश नहीं हुई. मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं जो खुद भारत की मीडिया ने, भारत की जो अपनी न्यूक्लियर सेफ्टी है और सिक्योरिटी है उसके बारे में क्या खबरें शाये की हैं. ये देखें स्क्रीन के ऊपर. कॉन्ट्रैक्ट, ये है द हिंदू, सबसे बड़ा अखबार है इंडिया का. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ऑफ तारापुर प्लांट गो ऑन स्ट्राइक. आप सोचें, एक न्यूक्लियर प्लांट है, उसका स्टाफ ही जो है वो उस पर चला गया स्ट्राइक पे. नेक्स्ट देखें आप. ये भी DNA वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट इंडिया की. When life is cheaper than nuclear power. यहाँ पे स्टोरी है, एक पूनम है, रेजिडेंट ऑफ चिवाली विलेज, और ये जो है बता रही हैं कि वहां पे औरतों के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें क्या बीमारियां आ रही हैं रेडिएशन की वजह से. नेक्स्ट देखें आप. ये एशिया टाइम्स है. ये तो एक बड़ा मुस्तनद और मोतबर एक न्यूज वेबसाइट है. क्या लिखते हैं? न्यूक्लियर पावर फियर्स राइज इन इंडिया. जो लिखते हैं, जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के, KS हरि कृष्णन, ये साबिक सिफारतकार हैं, एम्बेसडर हैं इंडिया के. न्यूक्लियर पावर फियर्स राइज. और क्या लिखते हैं? उनकी स्टार्ट क्या है? उनकी स्टार्ट यही है कि कहानी देते हैं, एक महाला कश्मीर की हाउसवाइफ है, एक फार्मर के साथ है, और वो बता रही है कि जो इंडियन अथॉरिटीज हैं हैव बिट्रेड पोर विलेजर्स. जो विलेजर्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है इन इंडियन एटॉमिक प्लांट्स के जो इर्द गिर्द रह रहे हैं. तो नेक्स्ट देखें आप. इकोनॉमिक टाइम्स, ये भी एक मोतबर न्यूज वेबसाइट है इंडिया की. HC, उनका जो हाई कोर्ट है, इश्यूज नोटिस टू सेंटर, यानी कि उनकी गवर्नमेंट को दिल्ली में, और TNBCB जो एक न्यूक्लियर उसका इदारा है, ऑन कालापक्कम प्लांट इशू. वहां पे भी ये उनके लीकेजेस हो रहे हैं और रेडिएशन आ रही है. ठीक है ना. नेक्स्ट जो है आप देखें, न्यूक्लियर प्लांट, ये बहुत अहम है. इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की ये स्टोरी थी. न्यूक्लियर प्लांट गार्ड किल्स 3 colleagues in shooting spree in Kalapakam in southern India. न्यूक्लियर प्लांट में एक गार्ड जो है वो फायरिंग कर रहा है अपने कॉलीग्स के ऊपर, और ये न्यूक्लियर प्लांट के अंदर हो रहा है. यानी कितनी सीरियस न्यूक्लियर ब्रीच है. अगर पाकिस्तान में होता तो अभी CNN और BBC पे ब्रेकिंग न्यूज होती, लेकिन इंडिया को वो कवर अप कर रहे हैं. लेकिन हम तो बोल सकते हैं ना, हमें तो हमारी हुकूमत को आज स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि इस पे हम वी आर वेरी कंसर्न्ड. इससे हम भी मुतासर हो सकते हैं, दूसरे ममालिक भी हो सकते हैं, तो हमें बोलना चाहिए. इसी तरह जो है इंडिया के बहुत सारे जो है वो अखबारात ने जो है इस तरह की स्टोरीज दी हैं. अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार एक और चीज बताना चाहता हूं कि जनवरी में पिछले साल 2014 अमेरिका का एक इदारा है
بہت معتبر ادارہ ہے NTI نیوکلیئر مٹیریلز, اور ان کا ایک سیکیورٹی انڈیکس ہے جو ہر سال یہ جاری کرتے ہیں. اس نیوکلیئر انڈیکس میں جو ہے انہوں نے پاکستان کو بھارت سے کوئی 18 رینکنگ جو ہے دنیا کی 100 ممالک کے اندر, پاکستان کو 18 رینکس, یعنی پاکستان آگے ہے بھارت سے نیوکلیئر سیفٹی کے حوالے سے. یہ دیکھیں آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کنٹری ہائی لائٹ جو کیا ہے اس میں انہوں نے اسپیشلی مینشن کیا ہے کہ امنگ نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹس پاکستان از موسٹ امپرووڈ تھرو a series of steps to update nuclear security regulations and to implement best practices. تو پاکستان بھارت سے آگے. دیکھیں آپ یہ لسٹنگ بھی دیکھیں آپ پاکستان کی کہ پاکستان, اسرائیل, چائنا یہ پہلے ہیں. بالکل آخر میں جو ورسٹ کیسز ہیں نیوکلیئر سیکورٹی کے حوالے سے یہ انڈیا ہے, ایران ہے, نارتھ کوریا ہے. تو انڈیا کو بھی انہوں نے شامل کیا. یہ امریکی تحقیقاتی ادارہ ہے یہ NTI, اور ان کا یہ سیکورٹی انڈیکس ہے نیوکلیئر مٹیریلز پہ ہر سال جاری ہوتا ہے. یہ جنوری 2014 کا ہے. اب میں آپ کو ایک مزیدار چیز دکھانے جا رہا ہوں. آپ نے کبھی دنیا میں سنا ہے کہ کسی نیوکلیئر پلانٹ پہ یا ری ایکٹر پہ سیاسی جلسہ ہو رہا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. آپ انٹرنیٹ چیک کر لیں, گوگل چیک کر لیں, آپ کو نہیں ملے گا. یہ میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں. یہ بھارت کے سابق وزیر اعظم ہیں جواہر لال نہرو صاحب. یہ جنوری 16 1961 کی تصویر ہے. یہ انہوں نے کوئی ری ایکٹر اوپننگ ہے BARC بارک کے نام سے, اور اس پہ دیکھیں آپ سیاسی جلسہ ہو رہا ہے. مطلب یہ پہلے کبھی ایسی چیز میں نے کہیں نہیں دیکھی. میں بڑا ریسرچ کیا, بھارت میں بھی نہیں ہوئی کہ بعد میں جو ان کے ری ایکٹرز کھلے ہیں انہوں نے کہیں نہیں اس طرح کا جلسہ کیا ہوگا, لیکن یہ پہلے ہوتا رہا. مطلب یعنی بھارت کی جو اگر وہ کسی لسٹ میں آ رہے ہیں کیونکہ یہاں نیوکلیئر سیفٹی جو ہے وہ بہت لو لیول پہ ہے, تو اس کے کوئی وجوہات ہیں. تو یہ تصویر میں نے آپ کو دکھانی تھی. نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت کا صرف یہ سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے کہ آج جو ہے گارڈ نے 3 اپنے کولیگز کو ایک انڈیا کے ایک نیوکلیئر پلانٹ پہ مار دیا. نہیں, اس سے بڑھ کر بہت بڑا ایشو ہے. ایشو یہ ہے کہ بھارت کے جو سائنٹسٹ ہیں, جو نیوکلیئر سائنٹسٹ جو کام کر رہے ہیں, ان میں سوئسائڈ ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں. ان کے جو ٹیکنیشینز ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اگین یہ اسکرین پہ آپ دیکھیں, یہ انڈین اخبار میں یہ چھپی ہے, یہ اسٹڈی ہے RTI. کیا اسٹڈی ہے؟ 3,900 ڈیتھس ہوئی ہیں 1995 اور 2014 کے درمیان. ان کے اندر جو ہے 70% کینسر ریلیٹڈ ہے. آپ سوچ سکتے ہیں 3,900 سٹاف انڈیا کے 19 نیوکلیئر پلانٹس پر جو ہے وہ مرے ہیں, ان میں سے 70% کینسر سے مرے. اتنی ریڈیشن ہے انڈین نیوکلیئر پلانٹس میں. اچھا, ان کے علاوہ 255 کیسز ہیں سوئسائڈز کی, مور دین 1 a month, یعنی کہ 1995 اور 2014 کے درمیان میں ان 19 انڈین نیوکلیئر پلانٹس پر, جس کے اندر سائنٹسٹ تھے اور آفیسرز تھے. اس عرصے میں ملتا ہوں میں آپ سے بریک کے بعد.